السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس اسلامیات اختیاری ہم آج پڑھیں گے، اس کی آیات کے ترجمے اور اس کی تشریح کو آج ہم دیکھیں گے۔ آگے آیت نمبر 2 ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ، وہ اللہ، الذی جس کے لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تو وہ ہے۔ عالم الغیبی والشہادتی، عالم جاننے والا ہے، الغیبی جو غیب ہے، جو چیزیں غیب کی ہیں ان کو جاننے والا ہے، والشہادتی اور جو ظاہر چیزیں ہیں اس کو بھی جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ الفاظ پچھلی آیت کے اندر بھی آئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اب خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، یعنی جو باتیں انسان سے اوجھل ہیں، جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا ہے، مثال کے طور پر، یا انسان جن باتوں کو جانتا ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر بارش کب ہوگی، اولاد کس کی ہونی ہے کس کی نہیں ہونی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی جانتے ہیں کہ کل کون کتنا کمائے گا، کل کون کہاں مرے گا، کتنا رزق اس کے کھاتے میں ہے۔ یہ ساری کی ساری غیب کی باتیں ہیں، جو انسان ان باتوں کو جانتا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے۔ انسانوں میں سے کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غیب کی باتیں کسی کو نہیں بتاتا ہے، الا من ارتضی من رسول، ہاں کچھ معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہوتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بعض اوقات کچھ معاملات کے اندر ایسی باتیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی بتائے اس کو علم ہوتا ہے، تو ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی ذات بتاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بغیر بتلائے سب معلوم ہوتا ہے۔ وہ شہادتی، اور جو ظاہر چیزیں ہیں وہ تو ظاہری سی بات اللہ تعالیٰ جانتے ہی ہیں۔ هو الرحمن الرحیم، اور وہ بہت ہی مہربان ہے، الرحیم اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی، وہی اللہ ہے، الذی جو لا الہ الا، لا الہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا ہو مگر وہی ہے، الملک وہ حاکم ہے، یعنی وہ بادشاہ ہے، ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اکیلا بادشاہ ہے، سارے اس کے عاجز ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس کو چاہتا بادشاہ دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا بادشاہ چھین لیتا۔ اللہ نے فرعون کو بادشاہ دی تھی، اللہ نے پھر اس سے چھین بھی لی تھی۔ اللہ نے کس طرح اس کو پانی کے اندر غرق کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کہ اس نے بادشاہت کے آڑ کے اندر اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو کر اور اس کو سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا، اور بتلایا کہ اصل بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے الملک، وہ بادشاہ ہے، وہی بادشاہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آگے فرمایا القدوس، وہ انتہائی پاک ہے، وہ مقدس ہے، السلام، سب عیبوں سے پاک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ انسانوں کے اندر عیب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کچھ لوگ جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے عیوب کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ ان کو نیند آ جاتی ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں، کان یاکلان الطعام، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کان یاکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے،
تو اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے معبود اور رب بنائے ہوئے ہیں وہ عارضی ہیں، وہ نہیں ہے، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، وہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، ان کو واش روم کی طلب ہوتی ہے، ان کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، ان کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، وہ سوتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام عیوب سے بالکل پاک ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، ویسے تو یہاں پر استعمال کیا السلام، اور ویسے اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو لوگ ان کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کے شرک سے بالکل پاک ہے۔ المؤمن، جو انسان کو امن دینے والا ہے، راحت دینے والا ہے، پریشانی کے عالم کے اندر سکون مہیا کرنے والا ہے۔ المہیمن، نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اونگ جائیں، اللہ کو نیند آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، یہ سورج چاند ستارے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گردش کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ آ جائے تو زمین، چاند، سورج، ستارے یہ آپس میں ٹکراؤ کا شکار ہو جائے اور سب کچھ دھرم برم ہو جائے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہوئے، ان دونوں کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتے نہیں، اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، یہی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی بھی چوکیدار اور پہرہ دار ہوتا ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے 8، 9، 10 گھنٹے کے بعد، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تب سے لے کر اب تک ان پوری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے اور انسانوں کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ العزیز، سب پہ غالب ہے، واللہ غالب علی امری، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں وہ سب پہ غالب ہیں۔ ان الحکم الا للہ، تو حکم اللہ تعالیٰ کے چلتا ہے، اللہ سب معاملات پر غالب ہے۔ الجبار، وہ خود مختار ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اللہ آپ نے کیوں کیا ہے۔ وہم یسألون، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انسانوں سے کہ انسانوں نے یہ کام کیوں کیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا کسی کام کا ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں، اللہ کسی کے پابند نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہیں۔ الصمد کا مطلب یہی ہوتا ہے، اللہ بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں۔ اللہ چاہے ساری انسانیت کو اٹھا کر جنت میں پھینک دے، جنت میں بھیج دے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، اگر ساری کی ساری انسانیت کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے اس اللہ تعالیٰ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے مخلوق ہیں، تو اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے پوچھیں گے۔ المتکبر، بڑی عظمت والا ہے، تکبر والا ہے، یعنی اگر تکبر کسی کے لیے جائز ہے، یعنی کسی کے لیے سوٹ کرتا ہے کس کو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی سوٹ کرتا ہے، اور یہ تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی تکبر ہوتا ہے۔ تکبر اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو تمام کے تمام عیبوں سے پاک ہو، تمام کے تمام عیوب سے پاک ہو، اور یہ جتنا بھی غرور اور تکبر انسانوں میں پایا جاتا ہے یہ تو لم یکن شیئا مذکورہ ہے، یہ قابل ذکر شیء نہیں ہے۔ یہ کس بات کا غرور کرتے ہیں؟ تکبر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، غرور تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی زیبا دیتا ہے، انسان کو تکبر زیبا نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ متکبر ہے، وہ تکبر کرتا ہے، وہ اگر تکبر کرے تو اس کو اچھا لگتا ہے، اس کی صفت ہے متکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما یشرکون، ان سے جو وہ لوگ اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اللہ اس شرک سے بالکل پاک ہے جو لوگ اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں جی اگر اللہ کی عبادت بھی کی جاتی ہے اوروں کی عبادت بھی کر لی جائے، اگر اللہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ فلاں بھی یہ کام کر لیتے ہیں، اگر اللہ اولاد دیتے ہیں تو ہمارے جو نیک لوگ ہیں، ہمارے جو بھگوان ہیں، ہمارے جو ولی ہیں، یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، اللہ اس سے پاک ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہے، اس لیے پاک ہے
کہ اللہ مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، تو کبھی بھی مخلوق خالق کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بیٹا دھیان سے سمجھ لیے گا، جو خالق ہوتا ہے اور مخلوق کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ مخلوق کبھی خالق کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، چاہے جو مرضی ہو جائے، ہاں مقرب بن سکتی ہے، محبوب بن سکتی ہے، لیکن اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یشرکون، کہ اللہ پاک ہے ان شریکوں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ هو اللہ الخالق، وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پیدا کرنے والی ہے۔ البارئ، بنانے والا ہے، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی جتنی بھی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہے۔ المصور، تصویریں بناتا ہے، صورتیں، شکل بناتا ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، مادر رحم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی شکل بنائی ہے، جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، جہاں پر بالکل کوئی شے نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی وہاں پر پوری جو ہے وہ تصویر بنائی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کسی کا ناک جو ہے وہ سر پہ لگا ہوا ہو، آنکھ کان کی جگہ ہو، کان جو ہے وہ ہونٹ کی جگہ پہ ہو، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں وہاں اس کو فٹ کر دیا، اور وہ اتنا خوبصورت انسان بن کر سامنے آ۔ اگر اللہ فرماتے ہیں اللہ الاسماء الحسنى، اسی کے اچھے اچھے نام۔ اچھے اچھے نام کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ کے اچھے اچھے نام کون سے ہیں، تو آپ بتائیے، آپ سوچیے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام کون سے ہیں۔ مثال کے طور پر الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں۔ السلام، المؤمن، سلامتی دینے والا، المؤمن، امن دینے والا، تمام عیبوں سے پاک اور امن دینے والا، المتکبر، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اچھے خوبصورت نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں یسبح، وہ تسبیح کرتا ہے اس کی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کر رہی ہو۔ انسان ہی جو ہے وہ نافرمان ہے اور انسان ہی ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ تمام مخلوق کرتی ہے، صرف انسان اور جنات، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے ہیں، چند ایک اختیارات دیے ہیں، اور ان کو ان کے بل بوتے پر چھوڑ دیا ہوا ہے، اور باقی تمام مخلوق اللہ کے حکم کے مطابق سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی کہ تمام حکمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب، تمام دانائیوں پر اللہ کی دانائی کا فیصلہ مقدم ہے، تمام امر کے اوپر اللہ تعالیٰ کا امر غالب ہے۔ لوگ جو چاہیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کا ارادہ نہیں کیا ہے تو ساری کائنات مل کر وہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ ساری کائنات مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ کو منظور نہ ہو، ساری کائنات مل کر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو بیٹا یہ میں نے کوئی آیات کے ترجمے کو بھی بڑے ہی واضح الفاظ میں اور ایک ایک لفظ کر کے آپ کو سمجھایا ہے، اور آگے کچھ الفاظ معنی ہیں، آپ ان کو بھی نوٹ کر لیں، ان معنی کو ضرور آپ نے یاد کرنا ہے۔ الغیب پوشیدہ اور باطن، الشہادۃ ظاہر، القدوس پاک ذات، یعنی کہ نہایت ہی پاک، مبالغہ کا صیغہ، السلام سب عیبوں سے پاک ہے، المؤمن امان یا امن دینے والی ہے، المتکبر صاحب عظمت اور سب بڑائیوں کا مالک ہے، المہیمن محافظ و نگہبان ہے، العزیز غالب ہے، الخالق الجبار اور وہ خود مختار ہے، الخالق اور پیدا کرنے والا ہے۔ تو بیٹا آپ نے ان الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں، اور آگے یہ آیات کا ترجمہ اور تشریح بھی اس کو یاد کرنی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔